بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گھروں سے شکایتیں آتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں لڑائی ہیں۔ بیوی کہتی ہے بھئی شوہر حقوق نہیں ادا کر رہا، شوہر کہتا ہے بیوی حقوق ادا نہیں کر رہی، بچے والدین کا ادب نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی جب آپ گھر میں گئے، آپ نے پہلا سوال اپنی وائف محترمہ سے کیا کیا، بیگم صاحبہ سے کیا کیا؟ کہتے ہیں ہم نے پہلا سوال یہ کیا بھئی کھانا کیا بنایا، کھانا کیا کھایا، بچے اسکول گئے تھے، ٹیوشن گئے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے گئے، سب سے پہلے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شوہر سب کام کرتا ہے بیوی سے، لیکن سلام کرنے میں اس کو شرم محسوس ہوگی۔ اور سلام ایک ایسی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو، یعنی سلام تو انجانے شخص کو بھی کرنے کا حکم فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہم اپنے گھر میں بیوی کو، والدین کو، اپنی اولاد کو سلام کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں۔ سب کام کریں گے، سلام کرنے میں شرم محسوس ہوگی۔ بھئی سلام کیوں نہیں کر رہے؟ گھر میں داخل ہو، سیدھا پاؤں پہلے دعا پڑھ کر سلام کر کے پھر آپ دیکھو اللہ پاک آپ کے گھروں میں کیسی اس گھر کو جنت نما بنا دے گا، اس گھر کو جنت بنا دے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے، علماء یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے بیگم صاحبہ سے کھانے کا نہ پوچھیں، پینے کا نہ پوچھیں، لباس کا، یہ بھی ساری زندگی کے اصول ہیں، طور طریقے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ اپنی اہلیہ سے پوچھیں کہ آپ نے نماز پڑھی تھی، آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کی، آپ نے بچے کو دودھ پلاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا؟ وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا اور دودھ پلاتے وقت غیبتیں نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، کسی کا دل نہیں دکھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اولادوں کو وقت کا عالم اور بہترین مفسر و محدث بنا دیا۔ آج مائیں ان چیزوں کی تو کوشش کرتی ہیں کہ یار ہماری اولاد کامیاب ہو جائے، اسکول میں اچھے نمبر آ جائیں۔ فجر کی نماز کے لیے مائیں نہیں اٹھیں گی، اسکول کی تیاری کے لیے مائیں وقت سے پہلے اٹھ جائیں گی اور وہ تیار کرا کے بچوں کو بھیجیں گی۔ بھائی اسکول کے لیے تیار کرنا، مدرسے کے لیے تیار کر کے بھیجنا، ٹیوشن کے لیے تیار کر کے بھیجنا، مسجد کے لیے بھیجنا، ان تمام چیزوں کا بھی ثواب ہے۔ لیکن ایک باپ اسکول چھوڑنے کے لیے تو اٹھ رہا ہے، ایک ماں تیار کرانے کے لیے تو اٹھ رہی ہے کہ اسکول جائیں گے میرے بچے، لیکن وہی ماں باپ فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھ رہے؟ جب آپ دن کی ابتدا اللہ کی نافرمانی سے کریں گے، اللہ کی ناراضگی سے کریں گے، تو کیسے ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی؟ کیسے ہمارے بچے فرما بردار ہوں گے؟ جن لوگوں کی دن کی ابتدا اللہ کو راضی کر کے یعنی فجر کی نماز سے ہوتی ہے، جس کو اللہ کا قرآن کہتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ 4 نمازوں کے ذکر کے بعد اللہ پاک نے فجر کی نماز کا علیحدہ ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ فجر یہ جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور فجر میں دونوں وقت یعنی صبح والے فرشتے بھی ہوں گے اور شام والے فرشتے، رات والے، دونوں کی باریاں تقسیم ہو رہی ہوں گی، اور فرشتے فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت بھی اس لیے زیادہ کی جاتی ہے۔ آج اگر امت فجر کی نماز کی طرف آ جائیں، آج اس وقت امت پریشان ہے، روزگار نہیں ہے، ناچاقیاں ہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل سب زیادہ ہیں، لیکن امت جھوٹ نہیں چھوڑ لی، غیبت کرنا نہیں چھوڑ لی، لڑائی نہیں چھوڑ لی، ناپ تول میں کمی کرنا نہیں چھوڑ لی۔ جب تک کہ امت نبی والے کام پر نہیں آئے گی، اعمال پر نہیں آئے گی، اس وقت تک نہ ہم صحیح ہوں گے نہ ہمارا ملک صحیح ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔